سیدنا بنیامین کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اب اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام چھوڑنے پہ راضی نہ ہوئے۔ تو فرماتا فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ یہ سارے کے سارے بھائی آپس میں انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں کیا گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ قال کبیرہم الم تعلموا، تو ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں ہے ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، من قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم کیسی تقصیر کی تھی، کیسی یعنی بے پرواہی کی تھی۔ فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی، تو میں تو یہاں سے نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں کوئی حکم فرمائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین حکم فرمانے والا ہے۔ اب یہ بڑے بھائی نے ان سے ساری کی ساری باتیں کی، اور بڑا بھائی سے مراد کون ہے؟ یہ وہ بڑا بھائی مراد ہے جو عقل میں جو سب سے تیز تھے۔ تو ان بھائیوں میں ایک شمعون تھے، ان کے بارے میں تھا کہ بہت عقل مند تھے۔ یا اس سے بڑے بھائی وہ ہیں جو عمر میں سب سے بڑے تھے، تو وہ ان کا نام روبیل تھا۔ تو وہ کون سے بھائی مراد ہے؟ تو اس سے مراد روبیل ہیں جو عمر میں بڑے تھے، اور یہی روبیل ہیں کہ جب بھائیوں نے ابتدا میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل نہ کرو، ان کو قتل ہونے سے روکا، ان بھائیوں کو قتل کرنے سے روکا۔ تو یہ روبیل ہی تھے کہ جنہیں اس بات کا احساس تھا کہ اب اپنے والد کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے، ہم تو اپنے والد سے بڑے بڑے وعدے کر کے آئے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تو اب یعنی اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے والد کو منہ دکھا سکوں میں، جب تک کہ میرے والد خود مجھے نہ بلا لیں، کیونکہ بنیامین کی حفاظت کرنی تھی، اور آپ بنیامین کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ کسی وجہ سے بھی بنیامین کو روک لیا گیا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی حکم فرمائے، میرے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ تو اب یہ ساری کی ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب مزید کیا ان بھائیوں کی گفتگو ہوئی، فرمایا کہ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، کہ ارجعوا، تم سب لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس، اور پھر عرض کرو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ کیونکہ سیدنا بنیامین پر چوری کا الزام لگا تھا ظاہری اعتبار سے، اور وہ چوری سب کے سامنے پکڑی بھی گئی تھی ظاہری اعتبار سے۔ تو انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ جا کے تمام صورتحال اپنے والد سے بیان کر دو۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اب یہاں پر ان بھائیوں میں سے جو بڑے بھائی نے یہ ساری کی ساری باتیں اپنے باپ کو کہنے کے لیے کہہ دیا، اور اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ جناب بھائی نے چوری کی تھی، اور ہم تو اتنی بات کے گواہ تھے جتنی ہمارے علم تھی۔ اب بات یہ کہ حضرت بنیامین کی چوری کی گواہی کی بات انہوں نے کی، اور گواہی وہ شخص دیتا ہے جس نے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو ان بھائیوں میں سے کسی نے بھی بنیامین کو چوری کرتے نہیں دیکھا تھا، ہاں اتنا ضرور دیکھا تھا کہ بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا تھا بادشاہ کا۔ تو اب اگر یہ بنیامین کو چوری کرتے ہوئے دیکھتے پھر اس پہ گواہی دیتے تو ان کا گواہی دینا درست تھا، لیکن بنیامین کے یہاں سے پیالہ برآمد ہوا یہ انہوں نے دیکھا، تو اس پر گواہی دینا یہ واقعاتی شہادت کہلاتی ہے۔ اور واقعاتی شہادت اس کی اور بہت سارے مثالیں موجود، لیکن اس واقعے کے اعتبار سے کوئی فیصلہ کر دیا جائے تو یہ احادیث سے بھی ثابت ہے،
اور پریکٹیکلی بھی اس پہ عمل کیا جاتا ہے. مثلاً ایک واقعہ سیدنا داؤد